پاکستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ شدید بارشوں اور اچانک سیلاب کے نتیجے میں ایک ہفتے کے دوران بہت جانی نقصان ہوا ہے. کم از کم 64 افراد جہاں بحق ہو گئے اور 17 افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. NDMA کا یہ بتانا ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان خیبر پختونخوا کے شمالی مغربی صوبے میں ہوا ہے اور 30 افراد وہاں جان کی بازی ہار گئے ہیں، جن میں سے 10 بچے بھی شامل تھے. NDMA نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں 5 جولائی تک ہلکی سے درمیانی شدت کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور گزشتہ رات بھی بلوچستان کے ساحلی اضلاع میں بادل خوب گرجے برسے ہیں. تو مختلف ہم اپنے رپورٹر سے جو مختلف شہروں میں ان سے بات کریں گے تاکہ پورے پاکستان کا کچھ ہم آئیڈیا لے سکیں اور آپ کے لیے بھی تھوڑی سی ایک وارننگ ہو، احتیاط آپ کو پتا ہو کہ بھئی آپ کے ایریے میں موسم اب آنے والے دنوں میں کیسا ہوگا. بالکل ایسے ہی لاہور سے ہمیں سمنا کمال نے جوائن کیا ہے، اسلام آباد سے مہوش خماس نے ہمیں جوائن کیا ہے اور چیف میٹ امیر حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو سب سے پہلے مہوش خماس کی جانب بڑھتے ہیں اسلام آباد کا حوالہ. جی السلام علیکم مہوش، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ جی تھینک یو، فائن. بس یہ موسم کا حال بتائیں، موسم کیسا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کیونکہ ابھی اس پر بڑی سیریس سچویشن بنی ہوئی ہے اور حادثات بھی ہو رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو وارن کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ پریپیئرڈ ہوں اور حادثات میں کم سے کم جو ہے نقصان ہو. اچھا، جیسے کہ آپ نے بات کی نا کہ NDMA نے جو باتیں کی ہے، خاص کر کے یہ جولائی جو ہے یہ برسات کا کیونکہ مہینہ ہے تو یہ پورا مہینہ اسی طرح گزرنے والا ہے، اس میں بارشیں ہونے والی ہے تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے. سب سے پہلے اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو جب سے برسات کا مہینہ شروع ہوا ہے اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ہبس رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، لیکن جو ہیٹ ویو تھا، وہ جو شدت تھی سورج کی، وہ اب نہیں ہے. تو دن بدن موسم اسلام آباد کا جو ہے وہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، بادلوں کا راج ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں باقی شہروں کی تو وہاں پر موسم جو ہے، خاص کر یہ آبائی علاقے جو ہے وہاں پر موسم تھوڑا سا کرٹیکل ہے کیونکہ سیلاب کا خدشہ نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی تو اگر میں اپنے علاقے نوشہرہ کی بات کروں تو وہاں پر دریائے کابل کا جو بہاؤ ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے اور ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نچلے درجے کا جو ہے وہ سیلاب آتا رہتا ہے. تو اس بار بھی گھنٹیاں جو ہے وہ بچ گئی ہے کہ شاید ایک بار پھر سے سیلاب آ سکتا ہے کیونکہ 15 جولائی تک یہ الارمنگ سچویشن جو ہے وہ جاری رہے گی اور پانی یعنی اگر بات کریں تو بارشوں کی تو بارشیں کافی زیادہ ہونے والی ہے. تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ لازمی سب کو کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم پنجاب کے علاقوں کے یا مری گلیات کی بات کریں تو وہاں پر بھی بارشیں اسی طرح ہونی رہتی ہیں لیکن موسم تو خوشگوار رہے گا. لیکن جو وہ علاقے جو کہ دریا کے قریب ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ خطرناک جو ہے یہ مہینہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو ایک واقعہ دیکھا سوات میں تو اس طرح واقعوں سے بچنے کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ جتنا ہو سکے دریا سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. اور PDM نے کیا خاص ہدایات جاری کی ہیں شہریوں کے لیے؟ دیکھیں NDMA جس طرح بار بار یہی کہتا ہے کہ اپنی احتیاط جو ہے وہ خود کرنی ہے اور اگر آپ کا گھر یا آپ کی جو بزنس یا دکانیں ہیں اگر وہ دریا کے قریب ہے تو احتیاط کرنا چاہیے. دوسری طرف NDMA یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بارشیں جو ہے وہ اس بار زیادہ ہونے والی ہے تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کسی کا گھر کوئی کچا ہے یا کوئی پرانا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بارشیں جو ہے وہ مسلسل ہونے والی ہے رات کے وقت صبح کے وقت. تو جو کچے گھر ہیں ان کو کافی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو NDMA نے اس دفعہ جو تیاری ہے وہ اپنی مکمل کر لی ہے. میں بھی ایک طرف تو بارشیں ہیں ساتھ میں طوفان کی کوئی انہوں نے پریڈکشن کی ہے کچھ؟ بالکل، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں جو ژالہ باری ہوئی تھی اس سے کافی نقصان ہوا تھا تو یہی طوفان جو ہے وہ ایک بار پھر سے آنے والا ہے. جب بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی تو ہوائیں تو تیز چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ژالہ باری ہے اس کی بھی پیش گوئی کی ہے. تو NDMA بار بار خبردار کر رہا ہے. ایسے میں دیکھیں الرٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کیونکہ لاسٹ ٹائم جو نقصان ہوا وہ ایک نئی نوعیت کا تھا سولر پینلز کا، تو وہ جو نکل جاتے ہیں اور پھر گاڑیوں کو اور لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، ان کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. اس کا بہت خیال کریں پلیز، چیک کیو سولر پینلز کے وہ صحیح طرح فکسڈ ہیں اور ایڈیشنل ان کی جو ہے نا سیفٹی کروا لیں. بالکل ایسے ہی ہے. لاہور کا رخ کرتے ہیں. سمنا، آپ مجھے بتائیں کہ لاہور سے متعلق کیا ویدر اپڈیٹ ہے؟ محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ اس کے اطراف بھی پنجاب کا موسم کیسا رہے گا؟
جی دیکھیں، جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرے، کیونکہ مونسون بارشوں کے پیش نظر گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا لاہور کے کئی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے جو ہے کئی حادثات بھی رونما ہوئے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی، کیونکہ اب مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لاہور کا جو موسم ہے وہ قدرے بہتر نہیں ہوا، کیونکہ لاہور میں تاحال گرمی اور حبس کی جو شدت ہے وہ تاحال برقرار ہے اور شہری جو ہے اس سے کافی زیادہ پریشان بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے کی وجہ سے جو ہے گرمی اور حبس کی شدت جو ہے تاحال برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 10 جولائی تک تو لاہور میں وقفے سے موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہے، جبکہ اس کے علاوہ اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسلا دھار مونسون بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور بارش کے دوران جو ہے گھروں سے باہر نکلنے سے جو ہے وہ گریز کریں، کیونکہ یہ آندھی طوفانی بارش ہوگی جس سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی حادثات جو ہے وہ بھی رونما اس حوالے سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت لوگوں کے لیے تو یہ پکنک کا ٹائم بن جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ سمنا کہ لاہور کے کچھ مناظر ہم نے دیکھے کہ بہت سی جگہوں پر جیسے ایم عالم روڈ کے اطراف کے مناظر ہم نے کچھ دیکھے یا دیگر نشیبی علاقوں کے پانی جمع تھا، تو جب آپ کہہ رہی ہیں موسلادھار بارش ہونی ہے، انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے اس کو لے کر؟ جی بالکل، انتظامیہ سارا سال یہ کہتی رہتی ہے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ الرٹ ہے، لیکن ان کی کارکردگی موسلا دھار بارشوں میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ متعلقہ ادارے کی ٹیمیں جو تھیں نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں پر موجود تو تھیں، لیکن پانی کو جو ہے وہ بر وقت نہیں نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا رہا۔ صرف مال روڈ کا یہ حال نہیں، لکشمی چوک کو اگر دیکھا جائے، گلبرگ ایک پوش علاقہ ہے، وہاں پر کافی زیادہ پانی کھڑا رہا، قذافی اسٹیڈیم میں پانی کھڑا رہا، اس کے علاوہ ملتان روڈ، ملتان چنگی، وحدت روڈ پہ کافی زیادہ پانی کھڑا رہا، اور یہ اس سال کی بات نہیں، ہر سال جب بھی لاہور میں بارشیں ہوتی ہیں تو لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لاہور میں ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے اور حادثات بھی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ متعلقہ اداروں کا یہ کہنا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے، واسا کی جانب سے، کہ ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ الرٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں مشکل اتنا ہے۔ میں تو جتنی دفعہ بھی گئی ہوں لاہور میں، اندرون شہر میں بھی ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں اور بارشوں میں بھی گئی ہوں، اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہاں اتنے سالوں میں شہر تو بہت خوبصورت بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اندرون لاہور کے وہ جو بنا ایسا ہے، میں یہ سوچتی ہوں وہ اس کو ٹھیک بھی کیسے کریں گے؟ وہ جس طرح بن چکی ہیں، وہ تنگ گلیاں اور جو گھر جس طرح بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ یہ بھی بڑا مشکل ہے جس طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں، اور آپ وہ جا کے دیکھیں اتنے خوبصورت علاقے پرانے ہیں، لیکن وہاں پانی نکلے گا کیسے؟ آج بھی مجھے لگتا ہے ان کے وہی مسائل ہوں گے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سب سے خراب صورتحال جو ہے وہ اندرون کی رہتی، کیونکہ ان کی تنگ گلیاں ہیں، کچے مکانات ہیں، پرانے مکانات ہیں، اور جب بھی اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو یہی مکانات جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے بار بار انتظامیہ کو جو ہے وہ اہل علاقہ کی جانب سے لیٹر بھی لکھ کر دیے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نکاسی آپ کا نظام یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم نکاسی آپ کے انتظامات کر رہے ہیں اور اب کے بارشیں ہوں گی تو سڑکوں پر پانی نہیں ہوگا، لیکن وہی مناظر ہیں، اگر آپ 3 سال پہلے 4 سال پہلے کے دیکھ لیں، وہی ٹیپ چل رہی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا آپ نے سمنا کمال اور مہوش خواص نے۔ اسلام سعید نے اسی اسنا میں ہمیں کراچی سے جوائن کر لیا، ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن پہلے چیف میٹ امیر حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں سے متعلق کیا الرٹ جاری کیا ہے؟ کتنی بارشیں ہوں گی؟ کب تک ہوں گی؟ دیکھیں، یہ 8 جولائی تک رہیں گی، اور جو ہمارا اپر پنجاب ہے اس میں ہیوی رین فال میں بھی فلیش فلڈنگ اسپیشلی نالا لائی اور اسٹریم میں آ سکتی ہے، اور دوسرا مری، مانسیرا اور ایبٹ آباد، چترال، سوات، بیس اور تمام اسلام آباد انکلوڈیڈ ڈی جی خان تک یہ بارشوں کا سلسلہ ہیوی رین فال کا جو ہے وہ چل سکتا ہے اگلے 1 روز تک۔
इसके अलावा जो सिंध की बात अगर आप करते हैं तो सिंध में जो है वो ज़्यादातर जो है जो हमारे गर्म और दिन रहेगा और ह्यूमिड मीन्स जो नमी है उसका तनासब ज़्यादा रहेगा। जी तो हमारे यहाँ हल्की बारिश हो सकती है जिसमें सांगड़ हो गया, थर का इलाका, स्पेशली उमरकोट, रात से भी बदीन में भी बारिश हो रही है। हल्की फुल्की बारिश हमारे सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर होगी और जेकमाबाद में भी हो सकती है और अपर जो सिंध है उसमें भी बारिश हो सर सकती मतलब आने वाले दिनों में आपको तूफानी बारिश वो नहीं नजर आ रही, बस लाइट रेनफॉल कह रहे हैं आप सिंध में? नहीं, अपर पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। और अच्छा, नहीं आप सिंध का और कराची का बताएं थोड़ा, वहाँ क्या एक्सपेक्टेड है, कैसी रेनफॉल, गॉड फॉरबिड अगर थंडरस्टॉर्म? कराची में जो है वो मतलब लाइट रेन टू मॉडरेट हो सकती है। अच्छा, ज्यादा तेज बारिशें नहीं है। सही। 14 तारीख तक। अगली 14 तारीख तक। अच्छा, 14 के बाद फिर एक कोई नया स्पेल आएगा जिसको देखा जाएगा कि कितनी बारिशें होती हैं। 14 तक सुकून। क्योंकि ये जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की ड्रिजल शाम में होती रहेगी, हल्की बारिश ये हो सकती है, यानी खुशगवार रहेगा मौसम। अच्छा मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है सर, वहाँ तो जाने भी गई हैं, बताया जा रहा है 64 अफराद जहाँ बहक भी हो गए, तो यहाँ खास फोकस करने की जरूरत है पीडीएम एनडीएमए को? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो अभी भी मेरे ख्याल में पेनिट्रेट होगा और इसका जो है आज की तारीख में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल नज़र आ रहा है, कल तक ये रहेगा। तो इसका स्पेशली इसकी वो जो है वो करनी चाहिए, जो भी लोग हैं स्पेशली टूरिस्ट हैं और जो लोग लोकल होते हैं उनको तो पता होता है कि बारिशों का कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं उनको ये पता नहीं होता। सयाह हजरात जो है जी वो इन चीज़ों का एहतियात भी नहीं करते और उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इसके खतरे का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल अमीर साहब हमारे साथ ही रहिए। जमजम न्यूज़। जी जमजम, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा जमजम, पहले इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगी। मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रही थी लियारी में जो इमारत गिरी है, बड़े मुश्किल हालात में जिस तरह तुमने लाइव रिपोर्टिंग की, बहुत कमाल काम किया। आई वांट टू अप्रिशिएट यू दिल से, कि रिपोर्टर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह ऑन साइट तुमने रिपोर्टिंग की है 365 पे, मैं देख रही थी, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। बड़ी पुरानी हमारी रिपोर्टर है भाई, बहुत मेहनत से काम करती हैं। अच्छा जमजम आप बताएं मुझे, कराची के बारे में क्या इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है? इतनी कोई बारिश तो खैर नहीं हुई है, एक टेस्ट अभी इंतजामिया का नहीं हुआ जो होना है। जी बिल्कुल, देखिए ज़ुहैब और नादिया, मैं आपको बताऊं कि फिल वक्त तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आज जो है वो मौसम अबर आलूद हो रहा है। अगर आप पीछे बादल देखें तो बादल आ चुके हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ड्रिजलिंग होगी, बूंदाबांदी या फिर लाइट रेन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और नेक्स्ट वीक से एक दूसरा स्पेल जो है वो कराची में एंटर होगा, सिंध में एंटर होगा, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशें बरसाएगा। आज तो जो है बस ये है कि समंदरी हवाएं चल रही हैं 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से और ये है कि लाइट रेन एक्सपेक्ट की जा रही है। हम भी इसी इंतजार में कि जल्दी से बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी जो हब्स है ना वो अभी भी बरकरार है। हवाएं चल रही हैं लेकिन अभी भी जो है वो गर्मी है। मजीद ये है कि फिल वक्त टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है जी। सेफ्टी अच्छा लाइट है? वैसे लास्ट टाइम यही बिजली की भी बात हुई थी, जमजम बिजली है या बिजली के भी मसाइल हो गए हैं? बिजली का क्या पूछते हो? बिल्कुल, बिजली का आप क्या पूछते हैं। जिस तरह से अभी आपने बात की ना कि वो जो लियारी में बिल्डिंग गिरी थी और मैंने रिपोर्टिंग की, आप यकीन करें वहां पर जब इमदादी सरगर्मियां जारी थी तब भी लाइट नहीं थी। हालांकि के इलेक्ट्रिक को बार बार कहा गया कि इस वक्त जो है वो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं तो यहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग हुई और फिर जनरेटर जो है वो तो खैर करना है ना उन्होंने। बिल्कुल जमजम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्ती आपने भी बहुत शुक्रिया। अभी साहब आप बहुत शुक्रिया। आप वक्त दिया, सिर्फ टेम्परेचर्स का बता दें कि कितने रहेंगे अभी कराची में इस महीने के दौरान?
जी मोस्टली जो है वो हमारा 29 to 35 का एक्सपेक्टेशन है, और अगले 10 दिनों में जो है वो यही रहेगा 35। अच्छा, परसों बहुत ह्यूमिड था, कल मैं बहुत बेहतर टेम्परेचर था। सर थैंक यू वेरी मच। कल हवाएं चल रही थी, बेरेबल था कि थोड़ी वॉक हो जाए। आज देखते हैं कि क्या मौसम जो है किस तरह बिल्कुल। जो है चीफ इसका मेट रुझान होता है। अमीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी।